السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 168۔ ام معبد، ابو معبد کا قصہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھنے لگے تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جناتوں نے کچھ اشعار پڑھے جو مشرکین مکہ نے مکہ مکرمہ میں سنے۔ وہ اشعار پورے تو میں نہیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، لمبے ہو جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناتوں نے مشرکین مکہ کو طعنہ دیا کہ تم نے جو ہے ایک نبی کو نکالا اپنے گھر سے اور پریشان کر کے نکالا، تم نے اپنے نبی کو نکالا اللہ کے گھر سے اور اپنے مکانوں سے بھی نکالا اور اپنے شہر سے اپنے گاؤں سے بھی نکالا، لیکن تمہاری لڑکی سے پوچھو ام معبد سے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس نبی نے کیا سلوک کیا، کیونکہ ام معبد یہ سخی عورت تھی، راستے میں بیٹھا کرتی تھی، مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، تو سارا مکہ ام معبد کو جانتا تھا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف جناتوں نے مکہ مکرمہ میں کرایا اور یہ کہا کہ تم نے تو اپنی خدمت کی نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہیرا گھر میں ہوتا ہے اور آدمی اس کی قدر نہیں کرتا تو اس ہیرے کی قدر دوسرا کر لیتا ہے، یہ اللہ کا نظام چلتا ہے۔ جب یہ اشعار جناتوں نے پڑھے، لمبے چوڑے اشعار ہیں، کبھی اللہ چاہے گا توفیق دے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے، خلاصہ میں نے سنا دیا۔ تو یہ مکہ والے سیدھے جو ہے یہ دوڑے ام معبد کے یہاں، اور ام معبد کے یہاں جا کر پوچھا بھی کیا ہوا، کون آیا تھا تمہارے پاس؟ تو ام معبد نے روتے ہوئے سارا قصہ سنایا کہ بھی کوئی مسافر تھا، 4 آدمی تھے اور ایک اونٹنی کے اوپر 2 تھے اور بہت اچھے آدمی تھے، اور پھر اپنی بکری جو تھی، مردار بکری، کمزور بکری، اس بکری کا قصہ سنایا کہ اس پر انہوں نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ دودھ بھر گیا، دودھ پیا، حالانکہ بالکل مرنے کے قریب تھی۔ اب دیکھو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے تھے اس بکری پر، وہ بکری جو ہے بالکل اچھی چنگی ہو گئی، یعنی سب سے زیادہ طاقتور بن گئی، سب سے زیادہ دودھ وہی دینے لگی۔ تو مشرکین مکہ میں بعض لوگ سلیم الفطرت بھی تھے، یعنی سلیم الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ دل کے صاف تھے، دل میں کسی کے بارے میں پاپ نہیں تھا، لیکن قوم کے ساتھ آدمی کو رہنا پڑتا ہے، وہ قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے، یہاں یعنی کچھ نور محسوس ہو رہا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ابو معبد جو ہے وہ بہت روئے، کتابوں میں لکھا ہے، یہ ام معبد کے شوہر تھے، یہ بہت روئے اور یہ فرمایا کہ بس میں رہ گیا، میں یعنی حضور کو دیکھے مگر میں رہ گیا، یہ ابو معبد کہتے تھے۔ تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ابو معبد جو ہے وہ ام معبد کی پیشانی کو اور ان کی آنکھوں کو چومتے تھے۔ ابو معبد شوہر ایک تو پیار میں چومتا ہے، تو ام معبد کہتی تھی کہ کیوں چوم رہے ہو؟ یہ کہا تو نے تیری آنکھوں سے جو حضور کو دیکھا ہے تو تیری آنکھوں سے مجھے پیار ہو گیا کہ تیری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے، تیرے ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیا ہے۔ اور یہ تو اب وہ جگہ قیمتی ہو گئی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرماتے۔ مشرکین مکہ اب بھی اچھا جب پتا چلا کہ یہاں تک آئے ہیں، مطلب کئی آگے گئے ہوں گے، لیکن وہ عبداللہ ابن اریقط جو تھا وہ بہت ہوشیار لڑکا تھا، مشرک تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر وہی تھا۔ لیکن ایک بات بتانے میں بھول گیا، وہ میں پوری کر لوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے تھے اور بہت تیزی میں نکل رہے تھے، جلدی بچوں سے ملے نہیں ملے، حضرت فاطمہ سے ملے نہیں ملے، حضرت سودا سے ملے نہیں ملے، فوراً کیونکہ جان بچانی ضروری تھی۔ تو جب نکلے صدیق اکبر کے ساتھ تو ایک چھوٹا سا ٹیلا آیا،
اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد بیت اللہ کی طرف دیکھا اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے جملہ کہا کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے پڑوسی مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے کوئی اور جگہ پسند ہے، یہ بات نہیں ہے، تو مجھے بہت پسند ہے اور تیری جو نسبت ہے وہ بہت مجھے پسند ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں والے مجھے کام نہیں کرنے دے رہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے اور یہ عبداللہ ابن اریقط وغیرہ تو بہت بعد میں آئے غار ثور میں۔ تو ابوبکر کہا کرتے تھے کہ بھئی بس وہ رونا مجھے یاد ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ وہ صدیق اکبر سے کہ بھئی یہ ہجرت والی رات، ہجرت والا دن تو مجھے اگر دے دے وہ نیکی تو میں پوری زندگی کی نیکیاں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب آگے بڑھے تو ایک ڈاکو کا قصہ ہوا، 2 ڈاکو بڑے خطرناک تھے، ان کا قصہ ہوا، وہ قصہ کل بیان کرتا ہوں۔